بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب عامر لیاقت حسین صاحب کے 9 جون کو انتقال کے بعد آج ان کے حوالے سے ایک اچھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے، ان کے فینس کے لیے، ان کے مداحوں کے لیے قدرے بہتر خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب انتقال سے پہلے بھی اور انتقال کے بعد بھی کافی زیادہ تنازعات کی زد میں رہے۔ جب ان کی تدفین کر دی گئی، 10 تاریخ کو ان کی تدفین کی گئی تھی اور میجسٹریٹ کے حکم پر باقاعدہ سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ جناب اب آپ ان کی تدفین کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس طرح کے معاملات نظر نہیں آئے جس سے پتہ چلے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی موت سے پہلے ان پر تشدد کیا گیا، ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی زخموں کے نشان ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ جناب یہ موت انتقال نہیں بلکہ قتل ہے۔ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد 10 تاریخ کو عامر لیاقت حسین صاحب کی نماز عصر کے بعد تدفین کر دی گئی، لیکن پھر ہوا یہ معاملہ کہ جناب ایک اجنبی شخص اٹھتا ہے اور وہ عدالت میں چلا جاتا ہے۔ عدالت میں جا کے یہ استدعا کرتا ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کروڑوں دلوں پر راج کیا کرتے تھے، عامر لیاقت حسین صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے، عامر لیاقت حسین صاحب کی جو موت ہوئی ہے وہ جائیداد کے تنازع کے شکل میں ہوئی ہے، مطلب اس کو خدشہ تھا۔ اس نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی جو موت ہے وہ انتقال نہیں ہے بلکہ ان کو جائیداد کے تنازع کی وجہ سے قتل کیا گیا، اس لیے عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کشائی کی جائے اور پوسٹ مارٹم کا حکم دیا جائے۔ اچھا، بظاہر یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جو ان کے گھر والے کرتے تو یقین بھی آتا، ان کے گھر والے اس کا مطالبہ کرتے تو سمجھ بھی آتا، سمجھ بوجھ والی بات بھی ہوتی، لیکن ایک انجانا شخص جس کا عامر لیاقت حسین صاحب کے خاندان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، وہ اگر عدالت میں جاتا ہے اور اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں بہت سارے شک و شبہات آتے ہیں۔ آج عدالت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ نکل کر سامنے آیا۔ عامر لیاقت حسین صاحب کو جو پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے اور قبر کشائی کرنے کے احکامات جو دیے گئے تھے میجسٹریٹ کی جانب سے، جوڈیشل میجسٹریٹ کی جانب سے، وہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے روک دیے گئے تا حکم ثانی، اگلے احکامات تک اس کو روک دیا گیا ہے۔ اور آج جو ان کی پہلی بیگم ہے، سابقہ بیگم اب کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، جناب وہ عدالت میں پھوٹ پھوٹ کے رو دی، آپ دیدہ ہو گئی، ان کے بچے دونوں وہاں پر موجود تھے۔ معاملہ ہوا کیا اس پر آج بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی اور یہ درخواست احمد اور دعا کی جانب سے درخواست یہ دائر کی گئی تھی۔ اس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کی جانب سے عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کشائی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ جمعرات کو، یعنی آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو کل، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ویڈیو کس دن دیکھ رہے ہیں، لیکن کل جناب عامر لیاقت حسین صاحب کی صبح 9:30 بجے قبر کشائی کی جائے، غالباً 23 تاریخ کو یہ قبر کشائی کی جائے اور ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، اور اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ عامر لیاقت حسین صاحب کو قتل کیا گیا۔ اب جناب جب یہ حکم نامہ سامنے آیا تو واقعی میں جو ان کے فینس تھے نا، ان میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نہ صرف ان کے فینس بلکہ شوبز کے اعلیٰ ستارے جو عامر لیاقت حسین صاحب کے بڑے اچھے دوست، شناسائی بہت اچھی، عامر لیاقت حسین صاحب نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ان کا فین سرکل بہت زیادہ تھا۔ آپ ان سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جناب وہ ان کی فین فالوئنگ ٹھیک ٹھاک تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لوگوں کی جانب سے اظہار افسوس کیا گیا کہ جناب عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر ان کی تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ اب تدفین کر دی گئی ہے تو بھائی پھر سے دوبارہ قبر کشائی کی جائے، ان کے مردہ جسم کو باہر نکالا جائے، اذیت دی جائے، پوسٹ مارٹم کیا جائے، یہ ایک بڑا ہی زیادہ اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اب آج جناب دعا اور احمد دونوں سندھ ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی، ساتھ ساتھ اس میں درخواست بھی تھی۔ اس میں درخواست یہ تھی کہ اس کی فوری بنیادوں پر اس کی درخواست کی جائے۔ جناب عدالت کے 2 رکنی بینچ نے یہ درخواست منظور کر لی اور فوری سماعت ہوئی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ نکل کر سامنے آیا کہ جناب جو جوڈیشل میجسٹریٹ کا فیصلہ تھا اس کو معطل کیا جاتا ہے، عامر لیاقت حسین صاحب کی تا حکم ثانی، یعنی اگلے احکامات تک یہ قبر کشائی کا معاملہ ختم کیا جاتا ہے۔ دعا اور احمد کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ جناب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے والد صاحب کی قبر کشائی کی جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ ان کے وکیل کی جانب سے بھی ایک موقف نکل کر سامنے آیا۔ ان کے موکل نے آج ایک بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب ان کے گھر والے یا عامر لیاقت حسین صاحب کے بچے یا ان کی سابقہ بیگم یہ بات جانتی ہیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی جائیداد کا تنازع نہیں تھا بلکہ یہ ڈپریشن کا معاملہ تھا۔ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور عدالت میں جایا جائے گا جو عامر لیاقت حسین صاحب کی ڈپریشن کی وجہ بنے، اور ڈپریشن کی وجہ سے ہی عامر لیاقت حسین صاحب کی موت واقع ہے۔
آج جناب ان کی پہلی بیگم بشرا اقبال صاحبہ، جن کے لیے میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، میں بہت زیادہ احترام سے ان کا نام لیتا ہوں، ان کے لیے ان کی عزت احترام میرے دل میں بہت زیادہ ہے. اور واقعی میں عامر لیاقت حسین صاحب کی موت کے بعد وہ احترام اور وہ عزت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. جس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، احمد نے جس طرح سے اپنے والد صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں والدہ کی تربیت ہوتی ہے. اور یہ تربیت خود بتاتی ہے، بچوں میں جب یہ تربیت آتی ہے نا، وہ خود بتاتی ہے، ان کا فعل ان کا عمل بتاتا ہے کہ جناب کس طرح سے ان کی تربیت کی گئی. اور آج واقعی میں جس طرح کی جنگ بشرا اقبال صاحبہ اپنے سابق شوہر کے لیے لڑ رہی ہیں، وہ واقعی میں قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے. میں یہ بات بولوں. اب جناب وہ آپ دیدہ ہو گئی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کشائی کی جائے. عدالت میں رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آیا. آنیسٹلی میں آپ کو بولوں گا، رقت آمیز مناظر دیکھنے میں جب یہ فیصلہ نکل کر سامنے آیا تو بشرا اقبال صاحبہ عبایا کی بھی تھی، نقاب کی بھی تھی، وہ رو دی آنسوؤں سے. مناظر میں نے دیکھے، ان کے بچے وہاں پر موجود تھے. لیکن لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک رینڈم شخص جس کا عامر لیاقت حسین صاحب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، وہ عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کے بعد عدالت میں جاتا ہے، جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے درخواست دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ تو جائیداد کا تنازع ہے، اس وجہ سے عامر لیاقت حسین صاحب کی قبر کشائی کی جائے. کل تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا، جب میں نے ایک روز پہلے یہ ویڈیو بنائی، آج کی ویڈیو سے ایک دن پہلے، تب تک مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جناب یہ سپیریئر کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا. لیکن کل رات تک میں جب ڈسکشن کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار ابھی تک اس کو ہائر عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں چیلنج نہیں کیا گیا، اور اب اتنا ٹائم بھی نہیں بچا ہے. فوری سماعت شاید ہوتی بھی نہیں ہے، غالباً نہیں ہوتی ہے. لیکن آج واقعی میں عدالت نے فوری سماعت کی درخواست بھی قبول کی، اور بچوں کا، عامر لیاقت حسین صاحب کے بچوں کی جو تحفظات تھے قبر کشائی کے والے سے، اس کو بھی غور سے سنا اور تحکم ثانی ان کی قبر کشائی روکنے کا حکم جاری کر دیا. تو آج یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ نکل کر سامنے آئی، اور عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا سے گئے ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ آپ یہ کہہ لیں، بدقسمتی کے ساتھ. ایک ایسا نام جو کہ نہ صرف پاکستانی میڈیا، سوشل میڈیا، مذہبی اسکالر، ایک بڑا نام تھا، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان کے فینس بہت زیادہ تھے. جس طرح سے وہ گئے، یہ ان کے فینس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ایک بہت بڑا صدمہ تھا. اور اگر واقعی میں ان کی قبر کشائی کی جاتی تو یہ صدمہ شاید دگنا ہو جاتا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. زندگی رہی، صحت رہی. آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات. اللہ حافظ.